بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو البم کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کربلا کی جنگ کیوں لڑی گئی تھی، اس کے پیچھے اصل کہانی کیا تھی، آخر یزید کی دشمنی کیا تھی، اتنی بڑی جنگ کیوں لڑی گئی تھی، یہی جانیں گے آپ اس ویڈیو میں۔ حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد یزید کو خلافت مل گئی۔ یزید ایک بہت برا انسان تھا، شرابی تھا اور لوگوں پر ظلم ڈھانے والا تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ میری اس خلافت کو امام حسین علیہ السلام کبھی قبول نہیں کریں گے۔ یزید نے مدینہ کے گورنر والی کو خط لکھا جس میں لکھا تھا، حسین ابن علی، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ ابن زبیر میری بیعت کو مان لیں، اور اگر میری بیعت نہیں مانو گے تو میں تم پر ظلم و ستم کروں گا۔ خط پڑھ کے مولا حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ مولا حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ یزید مسلمانوں کی خلافت کرنے کے ہرگز لائق نہیں، کیونکہ آپ جانتے تھے یزید شرابی ہے، زانی ہے اور ظلم و ستم کرنے والا ہے۔ امام حسین علیہ السلام خون خرابہ سے بچنے کے لیے مدینہ چھوڑ کے مکہ تشریف لے گئے، لیکن مکہ جانے کے بعد کوفیوں کے کافی خط آپ کے پاس آنے لگے۔ ان خطوں میں لکھا ہوتا تھا، اے حضرت امام حسین، آپ کوفہ تشریف لے آئیں، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، ہم یزید سے تنگ آ چکے ہیں اور ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، یزید کی بیعت ہمیں ہرگز منظور نہیں۔ کوفیوں کے خط پڑھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے وہاں کے حالات سمجھنے کے لیے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو یہ کہہ کر کوفہ بھیجا کہ وہاں جاؤ اور جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو اور مجھے بتاؤ کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ حکم سنتے ہی حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے۔ کوفی لوگ بہت ہی احترام سے آپ کے ساتھ پیش آئے۔ اس وقت حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ یہ دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو ایک خط لکھ کے روانہ کر دیا جس میں لکھا تھا کہ یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، 18,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، آپ جلد سے جلد کوفہ تشریف لے آئیں۔ خط لکھنے کے بعد کوفہ کے حالات بدل گئے تھے۔ جو لوگ بیعت کر چکے تھے اب وہی لوگ امام حسین علیہ السلام کے دشمن بن گئے تھے۔ خط روانہ کرنے کے بعد یزید کو یہ خبر ہوئی کہ کوفہ کے لوگ امام حسین علیہ السلام کی طرف کھڑے ہو گئے ہیں، تو یزید نے ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو مار ڈالا اور کچھ لوگوں کو دھمکیاں دینی شروع کر دیں جو لوگ بیعت کر چکے تھے۔ اب وہی لوگ امام حسین علیہ السلام کے دشمن بن گئے تھے۔ اب ادھر امام حسین علیہ السلام کو حضرت مسلم بن عقیل کا خط مل چکا تھا جس میں لکھا تھا کہ یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ جلدی کوفہ تشریف لے آئیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ روانہ ہو گئے۔ وہاں یزید نے حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا۔ مولا حسین علیہ السلام کو حضرت مسلم بن عقیل کی موت کی خبر تب ہوئی جب آپ کوفہ کے قریب آ گئے۔ اس وقت آپ کو یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ جو لوگ بیعت کر چکے ہیں وہ اب مکر گئے ہیں۔ وہاں پر یزیدی فوج نے امام حسین علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں تو تم لوگوں کے کہنے پر ہی کوفہ آیا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں کوفہ نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو، میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن یزیدی فوج نے آپ کو کوفہ نہیں آنے دیا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنا راستہ بدل لیا۔ چلتے چلتے ایک ایسے سنسان جگہ پر پہنچے۔ وہاں پہنچتے ہی امام حسین علیہ السلام نے ایک شخص سے پوچھا، کسی کون سی جگہ ہے؟ ایک شخص بولا، اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ نے کربلا کا نام سنا تو آپ نے سب کو حکم دیا، یہاں خیمے لگا لو۔ اس وقت کربلا سنسان جگہ تھی، پانی کی ایک ہی نہر تھی جس کا نام فرات نہر ہے۔ یزید کو جب یہ خبر ہوئی تو یزید نے اپنی فوج کربلا میں بھیجنی شروع کر دی۔ یزید کی فوج کا سپہ سالار ابن سعد تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے ابن سعد سے فرمایا، یا تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا مجھے میرے شہر مکہ واپس جانے دو۔ لیکن ابن سعد نے کسی بات کو بھی منظور نہیں کیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا۔ لیکن مولا حسین علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا۔ دن گزرتے گئے اور 3 محرم کا دن آ گیا۔
امام حسین کے 72 ساتھی تھے جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ یزید نے 22,000 کا لشکر بھیجا۔ یزید کو اتنا خوف تھا امام حسین علیہ السلام سے کہ 72 لوگوں کے قافلے کے سامنے 22,000 فوج بھیج دی۔ پھر بھی یزیدی فوج سے کچھ نہ ہوا۔ پھر یزید نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہے، پانی بند کر دیا جائے۔ یزید کا حکم ملتے ہی فوجیوں نے پانی بند کر دیا۔ اس وقت سوا نہر فرات کے پانی کا کوئی انتظام نہ تھا۔ نہر فرات پر بھی فوج کھڑی ہو گئی۔ نوجوان تو پانی کی پیاس برداشت کرتے رہے، لیکن جو آپ کے ساتھ بچے اور عورتیں تھیں ان کا پانی کے بغیر برا حال ہونے لگا۔ شدید گرمی اور پانی کی پیاس سلام مولا حسین، آپ کے صبر کو چاروں طرف سے فوج نے گھیر رکھا تھا۔ یزید نے حکم دیا کہ 9 محرم کو قتل کر دیا جائے سب کو۔ آخر کار 9 محرم کا دن آ گیا۔ یزید نے حکم دیا کہ سب کو قتل کر دو۔ جب اس بات کی جانکاری مولا حسین علیہ السلام کو ہوئی تو آپ نے 1 رات کی مہلت مانگی کہ 1 رات کی ہمیں مہلت دی جائے تاکہ ہم اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔ یزیدی فوج نے یہ سوچ کر مہلت دے دی کہ 1 دن کی اور پیاس سے ان کا برا حال ہو جائے گا۔ اس کے بعد امام حسین نے 9 محرم کی رات کو اپنے تمام ساتھیوں کو ایک خیمے میں اکٹھا کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یزید صرف میرے خون کا پیاسا ہے، کل صبح شہادت یقیناً ہے۔ رات کے اندھیرے کا سہارا لے کے جو کوئی بھی میرا ساتھ چھوڑ کر جانا چاہے جا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر مولا حسین نے سب بتیاں بجھا دیں تو لوگوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے، ہم بھلا اس مشکل وقت میں آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ آخر کار 10 محرم کا دن آ گیا۔ ایک طرف یزید کی 22,000 فوج اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کے 72 لوگ تھے، جس میں بچے اور عورتیں بھی شامل تھیں۔ شدید گرمی تھی اور 3 دن کی پیاس تھی۔ حضرت عباس علمدار سے امام حسین کے 6 مہینوں کے علی اصغر کی پیاس نہ دیکھی گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مشکیزہ لے کے نہر فرات پہ فوج سے لڑتے لڑتے پانی لینے کے لیے آئے۔ 22,000 فوج میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ تلوار سے حملہ کر لیں، کیونکہ حضرت عباس بہت طاقتور تھے۔ ظالموں نے تیر نچھاور کر دیے، پھر آپ زخمی ہو گئے۔ جب آپ زخمی ہوئے تو تلوار سے آپ کے دونوں بازو شہید کر دیے۔ اس طرح حضرت عباس علمدار کی شہادت نہر فرات پہ ہو گئی۔ یزیدی فوج نے ایک ایک کر کے مولا حسین کے سب ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ آخر میں امام حسین اکیلے رہ گئے۔ جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت علی شیر خدا کا بیٹا شیر تھا۔ ایک طرف امام حسین اور دوسری طرف ہزاروں کی فوج تھی۔ مولا حسین علیہ السلام 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ ایسے لڑے کہ یزیدی فوج ہار ماننے لگی۔ امام حسین علیہ السلام کو ہرانا ناممکن تھا۔ عمر بن سعد کو معلوم ہو چکا تھا کہ علی کے بیٹے کو ہرانا ناممکن ہے۔ ظالم تیر بھی نچھاور کر رہے تھے۔ امام حسین کافی دیر تک اتنے بڑے لشکر کے ساتھ زخمی حالت میں بھی لڑتے رہے۔ فوج میں اتنی ہمت نہ تھی کہ آپ کو شہید کر سکیں۔ آخر کار نماز عصر کا وقت ہوا، مسجد میں اذان گونجنے لگی۔ اس وقت کہیں یزیدی فوج انتظار کر رہی تھی۔ مولا حسین علیہ السلام نے تلوار کو چھوڑ دیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب آپ سجدے میں آئے تو شمر نے تلوار مار کے آپ کا سر آپ کے جسم مبارک سے جدا کر دیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ نیزے میں آپ کے سر کو رکھ کے پورا کوفہ گھمایا اور عورتوں کو یزید کے محل قیدی بنا کر لایا گیا۔ جب یزید مولا حسین علیہ السلام کے مبارک دانتوں پہ چھڑی چلانے لگا تو وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شیر دل بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی، جو قیدی بنا کر لائی گئی تھی۔ وہ یہ منظر نہ دیکھ سکی۔ پھر آپ آگے آئیں اور پاک بی بی زینب نے خطبہ دیا۔ اگر آپ وہ خطبہ سننا چاہتے ہیں کہ وہ خطبہ کیا دیا تھا، آپ کو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز میں مل جائے گا۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ نے کمنٹس باکس میں ضرور بتانا ہے، اور ہماری نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو البم کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔